فرمانے گرامی ہے کہ اے بندہ مومن لا تکن مبذرن ولا تکن مقترن، نہ فضول خرچ بنو اور نہ ہی کنجوس بنو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اسراف نہ کرو اور نہ کنجوسی کرو، تو ہمارے چھٹے امام تشریف فرما تھے، تو کسی نے پوچھا کہ مولا واقعہ اس سے فضول خرچی اور کنجوسی اور خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ایسے ریت پڑی تھی یا کنکریاں پڑی تھی، ان سے ایسے مٹھی بھر اٹھائیں اور پھر ایسے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ اب دیکھنا، امام نے مٹھی کھولی، وہ سارا جو بھی ہاتھ میں تھا وہ گر گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے پھر اٹھایا اور پھر مٹھی بند کی، پھر کھولی، پھر یعنی پوری نہیں آدھی کھولی ہے مٹھی، تو آدھی کنکریاں گر گئی اور باقی امام کے ہاتھ میں رہا۔ اور پھر امام نے تیسری بار اٹھایا، اب مٹھی کھولی ہی نہیں ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، جو پہلا تھا پوری مٹھی میں نے کھولی تھی، سب کچھ گر گیا، وہ اسراف ہے، اور دوسرا جب میں نے مٹھی اصلاً نہیں کھولی، اس کو کہتے ہیں کنجوسی، اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے بخل، اس کو بخل کہتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ۔ اور تیسری بار جب میں نے مٹھی کھولی اور آدھی گر گئی، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ یہی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید نے بار بار اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کی مذمت کی ہے، جیسا کہ سورہ مؤمن 18واں پارہ میں خالق کائنات فرماتا ہے ان المسرفین ہم اصحاب النار، فضول خرچ اور اسراف کرنے والے جہنمی ہیں۔ اب یہ اسراف جس چیز میں بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، پیسے میں ہو، اسراف دین میں بھی ہو سکتا ہے، اسراف علم میں بھی ہو سکتا ہے، اسراف باقی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، اسراف عقل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اسراف کرنے والے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہیں۔ اور پھر ایک اور سورہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک فرعون زمین میں بلند مرتبہ بنا ہوا ہے، اور ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ فضول خرچ ہے، اسراف کرنے والوں، یعنی اپنی ذات کے بارے میں تجاوز کر رہا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حتیٰ اللہ کا نبی جو ہے وہ بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، تو خالق فرماتے ہیں اذهب الی فرعون، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ مجھ جیسی طاقت تیرے ساتھ ہے، میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، ڈرتا کیوں ہے، چلا جا حضرت دوسرے فرعون کے پاس اور تو تبلیغ کر، جو کلمہ کہنا چاہتا ہے، جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بے شک کر۔ دیکھیے کچھ صفات ایسی ہیں جو ہر مذہب و مسلک میں ممدوح ہے، یعنی قابل تعریف اور قابل مدح ہے، اور کچھ صفات جو ہیں وہ ان کی مذمت کی جاتی ہے، جیسے ظلم ہے۔ ظلم آپ کسی فرقہ و مسلک میں چلے جائیں، کسی معاشرہ میں چلے جائیں، ظلم کو ہر صاحب عقل اس کی مذمت کرتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہ صفات جو ہے صفت سخاوت ہے، اس سخاوت کو ہر انسان اچھا سمجھتا ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے لا دین ہے، چاہے بوذی ہے، کوئی بھی ہے، اس صفت کو اچھا۔ دیکھیں حاتم طائی مسلمان نہیں تھا،
اب وہ سخی تھا تو ہر بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے مسلمان ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی بیٹی کو قید کر کے لایا گیا رسول اسلام کے سامنے تو رسول اعظم نے فرمایا نہ، اس کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہوگا جیسے دوسرے قیدی عورتوں کے ساتھ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی وقار ہے، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس کے باپ میں ایسی صفت پائی جاتی تھی جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، میں بھی پسند کرتا ہوں اور اہل اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اور وہ صفت سخاوت ہے، لہذا اس کی بیٹی کی عزت کی جائے۔ دوسری صفت ہے بخل، جو سخاوت کی ضد ہے، یعنی کنجوسی کرنا، کنجوسی اس حد تک کرنا کہ چاہے کوئی مر رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، جیسا بھی ہے، اب یہ بخل علم میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بخل رزق میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بخل مشورہ دینے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بخل تعلیم دینے میں بھی ہو سکتا ہے اور مال میں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ عقل کی استعمال اور فہم میں بھی بخل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا کہا گیا کہ بخیل کون ہے، بخیل کی مذمت کس طرح، یہ ہر مسلک کو مذہب میں قابل مذمت ہے جو بخیل انسان ہے، یعنی ہر بات میں مٹھی گھٹ کر رکھتا ہے، بند کر کے رکھتا ہے۔ سید تشریف فرما ہے سادات کے بارے میں، وہاں عراق میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے، سادات کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، السادہ اذا قابضوا، جب سادات کنجوسی پہ ہیں تو فل کنجوسی کرتے ہیں، اور جب سخاوت پہ ہیں تو فل سخاوت کرتے ہیں۔ اب کے سادات ائمہ طاہرین کی بات نہیں کرتے، بہرحال ان کا تجربہ ہوگا، تو سادات تو گویا یہ کہنا چاہیے کہ سخاوت میں بھی اسراف کر جاتے ہیں اور کنجوسی میں بھی اسراف کر جاتے ہیں ان کے قول کے مطابق، بہرحال انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو بخیل ہے اس کی مذمت ہر مسلک کو، فرقے اور معاشرے میں ہوتی ہے، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے نام پہ ہم صلوات بلند پڑھتے ہیں لیکن رسول کے نام پہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آل رسول پہ صلوات ہے تو وہ رسول کی وجہ سے ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں تو چھوٹا آدمی ہوں، یہ باتیں بڑی ہوتی ہیں، ہمیں آل رسول سے جتنی محبت ہے شاید رسول سے اتنی نہیں ہے، یہ مشکل ہے بات، رسول سب سے بڑھ کر ہے خدا کے بعد، نہ ان سے کوئی افضل ہے، نہ ان سے کوئی اشرف ہے، نہ ان سے کوئی بڑا معصوم ہے، نہ ان سے کوئی بڑھ کر لائق صلوات ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے رسول اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا بخیل کے بارے میں یاد رکھو، البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ، بخیل تین چیزوں سے دور ہے، کنجوس سب سے پہلے تو اللہ سے دور ہے، دوسرا کنجوسی کی وجہ سے لوگوں سے دور ہے، تیسرا جنت سے بھی دور ہے، اور دوسرے انداز سے پھر رسول نے فرمایا البخیل قریب من النار، بخیل جہنم کے زیادہ قریب ہے، لہذا صفت بخل ایسی صفت ہے جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، یہ کلمات کسار میں حکمت نمبر 2 ہے، نحو البلاغہ میں مطالعہ کریں گے، اس کی چند کلمات ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ پہلا جملہ فرمایا البخل عار، بخل
कंजूसी नंगो आर है किसी मर्द के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी औरत के लिए। बुख्ल अच्छी चीज नहीं है, नंगो आर है। और फिर फरमाया वल जुब्नु मनक़सतुन, और बुज़दिली जो है ये भी इसी से जुड़ती है। कभी कभार बंदा बुज़दिली की वजह से भी कंजूस हो जाता है, तबीयत में नहीं। तो मौला फरमाते हैं बुज़दिली एक नक्स है। जो इंसान बुज़दिल है गोया वो नाकिस इंसान है, कामिल इंसान नहीं है। तो मौला कायनात ने इसकी वज़ाहत फरमाई है। अब अनफकू युनफिकून, इन्फाक कई बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है। कभी कभार तो अनफकू और युनफिकून ये वाजिबात के लिए इस्तेमाल हुआ है, और कभी सदकात व खैरात के लिए इस्तेमाल हुआ है। और युसरिफु, मैं थोड़ा ये अर्ज करना चाहता था, ये भी बाते इफ़आल से है। असरफा युसरिफु इसराफन, इसका लुग़वी माना ये बनेगा कि हद से बढ़ जाना, इफ़रात व तफरीत का शिकार हो जाना। वलम यक्तुर क़तरा यक्तुर, नसरा यंसुर, हमारी इल्म सर्फ के एतबार से फ़अला यफ़अलु है। वलम यक्तुर, इस यक्तुर को अगर देखा जाए मफ़हूम के एतबार से तो इसका मतलब है एक हद को छोड़कर उससे जरा पीछे आ जाना। और वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, क़वामा का माना हद वसत है, दरमियानी हद है, उस पे आप खड़े रहेंगे तो आप कामयाब हैं। और इस्लाम कितना ख्याल रखता है मुआशरे का। जब इस्लाम ने कहा कि खर्च करो लेकिन इसराफ मत करो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे घर में अखराजात हैं, ये ना हो कि तुम उठाकर अपना मालो मता लोगों को दे दो और तुम्हारे बच्चे भूखे बैठे रहें। तुम्हारे घर में जरूरत है, तुमने अपने बच्चों के हुकूक को पूरा करना है, ज़ौजा के हुकूक को पूरा करना है, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को पूरा करना है। ठीक है खर्च करो लेकिन हद से ना बढ़ो। ऐसा ना हो कि बाहर वालों को राजी करते करते, खुदा को राजी करते करते, जिनके हुकूक तुम पर वाजिब हैं वो तुम पे नाराज हो जाएं, इसलिए कि तुमने उनके हुकूक पूरे नहीं किए हैं। और कहा गया है खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियाना रवि से बढ़कर कोई चीज अच्छी नहीं है। न आगे जाओ न पीछे जाओ, दरमियाना रवि इख्तियार करते रहो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। दुआ है खालिक के कायनात हम सबको सही मानों में कुरान सुनने, उसको समझने और उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और जलालत का वास्ता इन मुमिनीन की